حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فتح مکہ تو کیا سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ سارے درجے حاصل، اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف خشیت کا کیا عالم ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کی عبادت میں سر جھکا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک کونے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور آہستہ آواز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دوسرے کونے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ابو بکر آپ آہستہ تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے جس کو سنانا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. میں تو اس اللہ کو سنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب نے پوچھا آپ اونچا کیوں پڑھ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر، میں سونے والوں کو جگا رہا ہوں اور قرآن کی آواز سے شیطان کو بھگا رہا ہوں. سونے والوں کو جگا رہا ہوں کہ وہ بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اور شیطان کو بھگا رہا ہوں کہ جہاں اللہ کے قرآن کی آواز ہوتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جنات کا بسیرا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اور سونے والوں کو جگا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اے صدیق، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لو، تھوڑا سا اونچا پڑھو. اور حضرت فاروق اعظم سے فرمایا آپ اپنی آواز کو تھوڑا ہلکا کر لو. اعتدال کا راستہ عطا فرمایا، بہت زیادہ اونچا بھی نہ پڑھو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو. اتنا قرآن اونچی آواز سے پڑھو کہ اپنے کانوں کو آواز آنی چاہیے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے درمیانہ راستہ بتا دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف فرما ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ؟ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ بلند کر دیتی ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کون ہے جس نے آج کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتی ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے جس نے آج کسی مریض کے پاس جا کر اس کی عیادت کی ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال فرماتی ہے، کون ہے جس نے آج کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا؟ کس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آج میں نے ایک نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتی ہے، مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ۔ اے ابو بکر صدیق، میں خوشخبری دے رہا ہوں، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کا اعزاز بزبان رسالت حاصل فرما رہی ہے، اور صرف جنتی نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے جنتی ہے۔ امت کے اندر سب سے پہلے جنتی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خوف بیان فرما رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، اور یاد رکھیے گا پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پیغمبر کے خواب کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو بیداری میں پیغمبر کو کوئی چیز نظر آتی ہے اور پیغمبر کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتی ہے، فرمایا لوگوں میں نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے پکڑ کر اس دروازے کے پاس لے گئے جس دروازے سے اللہ رب العزت میری امت کو داخل فرمائے گا۔ میں جنت کا وہ دروازہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جس دروازے سے اللہ رب العزت میری امت کو داخلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا کہ جس دروازے سے سب سے پہلے آپ کی امت داخل کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی۔ ابو داؤد شریف کی روایت، فرمایا اے ابو بکر، میں تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہوں، سب سے پہلے جنت میں میری امت داخل ہوگی، اور میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہر کام میں اول، اللہ نے ہر کام میں افضلیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، قبر سے سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے قبر کی زمین جس کے اوپر سے ہٹے گی، حضور نے فرمایا لوگوں وہ میں ہوں، اور میرے بعد اس کائنات میں سب سے پہلے جس کے اوپر سے قبر کی مٹی ہٹے گی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا درجہ اس امت میں جس شخصیت کو ملا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔